ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی عادات اپنا لیتے ہیں جن سے انجانے میں ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی آسان عادتیں ہیں جنہیں اگر آپ اپنا لیں تو یقیناً آپ کا جسم آپ کا بہت شکر گزار ہو سکتا ہے۔ زبان کی صفائی۔ اگر آپ اکثر سانس کی بدبو کے مسئلے سے دوچار ہیں تو زبان کی صفائی آپ کو اس مشکل سے چھٹکارا دلا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی زبان کو خرچتے ہیں تو آپ اپنی زبان پر موجود تمام اضافی ذرات اور بیکٹیریا کو نکال دیتے ہیں۔ زبان کی صفائی کے لیے آپ پلاسٹک سے بنے ہوئے چھوٹے ٹول کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ دھاتی ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف سانس کی بدبو دور کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے ذائقے کے احساس کو بہتر اور آپ کی زبان کو خوبصورت بناتا ہے۔ ماؤتھ واش کے بجائے تیل استعمال کریں۔ دانتوں کو صاف اور چمکدار بنانے کے لیے اگر آپ ماؤتھ واش کے بجائے تیل کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تیل ایک قدرتی دوا ہے جو آپ کے دانتوں کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ ناریل، سورج مکھی یا تل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 یا 2 چمچ تیل چند منٹ تک اپنے منہ میں رکھیں۔ اس دوران آپ چاہیں تو کوئی کام بھی کر سکتے ہیں۔ چند منٹ بعد تیل کو تھوک دیں۔ دانتوں کو سفید کرنے کے فوائد کے علاوہ ہر روز ایسا کرنے سے دمہ، جلد کے مسائل، انفیکشن، سر درد وغیرہ میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ فون کو مختلف طریقے سے پکڑنا۔ ماہرین کے مطابق ہمارے ہاتھ چھوٹی چیزوں کو چلانے کے لیے نہیں بنائے گئے، اسی لیے زیادہ دیر تک فون پکڑنے اور انگوٹھے کو ایک چھوٹے سے بٹن پر لگاتار رکھنے کا عمل ہمارے جوڑوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ فون کو پکڑتے وقت اپنے انگوٹھوں کو اپنی ہتھیلی سے دور کرنے کی کوشش کریں یا کچھ جگہ بنانے کے لیے اپنے فون کے بالکل پیچھے کپڑا یا تولیہ رکھیں۔ یہ آپ کو اسے زیادہ دیر تک استعمال کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تصویر بنانا کم کریں۔ تحقیق کے مطابق کسی تقریب میں تصاویر لینے سے آپ کو اپنے تجربے کو یاد رکھنے میں مدد نہیں ملتی، بلکہ یہ در حقیقت آپ کی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر اشیاء کی تصاویر لینے سے آپ ان چیزوں، تفصیلات اور مقام کو بھول سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ تصاویر لیے بغیر ان کا مشاہدہ کریں۔ زوم ان کرنے اور تفصیلی شاٹس لینے سے آپ کو اپنے تجربے کو یاد رکھنے میں مدد مل سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ آپ اس موقع کی یاد کو کمزور نہ کریں۔ کھانے کے بعد خریداری۔ تحقیق کے مطابق ناشتے یا کھانے کے بعد گروسری خریدنے کے لیے جانا در حقیقت آپ کی خریداری پر اثر کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کم کیلوریز والی اشیاء کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھوکا رہنا اور خالی پیٹ خریداری کرنا حیرت انگیز ہو سکتا ہے۔ کھٹے پھلوں کی خوشبو۔ سنترے اور دیگر کھٹے پھل آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ آپ کے تناؤ کو کم کر سکتے ہیں اور ہاضمے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھیں کہ ہر پھل مختلف ہے، اس لیے یہ جانچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیزیں بہترین ہیں۔ چکوترا کچھ لوگوں کے لیے یادداشت کو بڑھاتا ہے اور اپنی کلائی پر لیموں کا بام لگانے سے آپ کا رویہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہولا ہوپنگ۔ اگر آپ ورزش کے شوقین نہیں ہیں تو ہولا ہوپنگ آپ کے لیے ورزش کی ایک مثالی قسم ہو سکتی ہے۔ یہ کیلوریز اور چربی جلانے کا ایک پرلطف طریقہ ہے۔ یہ آپ کے جسم کے نچلے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اور یہ قلب کے امراض کو آپ سے دور کرتا ہے۔ یہ ایک تفریح مقابلہ بنا کر اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں موٹاپا انہیں کون سے جان لیوا مرض کا شکار بنا رہا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق مردوں میں زیادہ موٹاپے کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر سے سینکڑوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ محققین کا دعویٰ ہے کہ برطانیہ میں ہر سال پروسٹیٹ کینسر سے ہونے والی 1300 سے زیادہ اموات کو ممکنہ طور پر روکا جا سکتا ہے اگر اوسطاً آدمی کا وزن زیادہ نہ ہو۔ موٹاپا انسانی جسم کی ایک طبی حالت ہے جس میں انسانی جسم پر چربی چڑھ جاتی ہے اور انسان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور توند نکل آتی ہے۔ موٹاپا خود ایک بیماری ہے، بسا اوقات کئی بیماریوں کا باعث بھی بن جاتا ہے اور بعض اوقات موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے انسانی جسم میں شوگر، ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب، یورک ایسڈ، فالج، پتے کی پتھری، کمر اور جوڑوں اور پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر۔ طبی ماہرین کے مطابق پروسٹیٹ یعنی مثانے کی حدود کا سرطان سست رفتاری سے بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ابتدائی مراحل میں علامات محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت برسوں تک جاری رہتی ہے۔ اس کا پہلا اثر پیشاب کرنے کے عمل پر ظاہر ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ سے مثانے سے پیشاب باہر نکالنے والی نالی پر دباؤ آتا ہے، جس سے پیشاب کے وقت پٹھوں پر شدید بوجھ پڑتا ہے۔ مریض کو مثانے کے مکمل طور پر خالی نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور پیشاب میں خون بھی ظاہر ہوتا ہے۔ موٹاپا اور پروسٹیٹ کینسر۔ ویسے تو موٹاپا کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے،
लेकिन हाल में होने वाली तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि मोटापे के बायस मर्दों को प्रोस्टेट कैंसर होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इससे कबल कैंसर की बहुत सी अहम इकसाम के बारे में कहा जाता रहा है कि ये मोटापे की वजह से होते हैं, जिसमें छाती का कैंसर भी शामिल है। लेकिन अब पहली बार तहकीक के नतीजे में मोटापे के बायस प्रोस्टेट कैंसर होने के वाज़ेह सबूत सामने आए हैं। नई तहकीक में कहा गया है कि चिकने खुलिये प्रोटीन खारिज करते हैं, जिसके बायस चूहों में प्रोस्टेट कैंसर तेजी से फैलता है, जबकि इंसानी चिकने खुलिये भी प्रोटीन खारिज करते हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर मोटापे की वजह से होने का ज्यादा इम्कान होता है। मुहक्किकीन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कैंसर के फैलाव को रोकने वाली अद्वियात मर्दों में इस कैंसर के फैलाव से कबल इसे रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। तहकीक के मुताबिक बरतानिया में 8 में से 1 मर्द प्रोस्टेट कैंसर के मर्ज में मुब्तला होता है और हर साल 10,000 मर्द प्रोस्टेट कैंसर से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। माहिरीन का कहना है कि मर्दों को मौजूदा संगीन आदाद व शुमार को कम करने के लिए अपनी बॉडी मास इंडेक्स स्कोर BMI से सिर्फ 5 पॉइंट्स खत्म करने की जरूरत है, और अगर इस मर्ज की तशखीस जल्द कर ली जाए तो जिंदगी बच जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इस खामोश कत्ल से बेखबर रहें तो ये अमवात में कई गुना इजाफे का भी सबब बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।